السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے قاری نیب کا بیان لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ پوری دیکھیں۔ پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بیٹھا۔ آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہے، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عامہ دریائے عام بہا، دریائے کرم خدا بند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے۔ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل میں یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خدا بند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا ہے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاس سے
کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا. آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے. عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا. پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط. قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا. آج ہم کم سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے. بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میرے اور آپ کے ایمان. صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے. ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام. ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے. کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی. ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھ کر آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے. تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے. آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے. ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے. کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو، الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ، کون ہے زمین
زمینوں کا مالک؟ کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارکالذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کر۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھوایا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو۔ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی لعنت زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی، چھپے چھپے چھڑا بنا رہا، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہے گا، تیاری کرنا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخرکار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا۔ بچھوڑا لیا اور انار کلی کے بازار میں پہنچا،
اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھڑا مارا اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا، میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا۔ بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا، پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا۔ تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے، چھڑا میں لوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا۔ تو کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے، اسی سے انکار کر دو۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ صاحب کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا، بچے گا نہیں۔ چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع باقی سب کہہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے، آسمان تک بلند ہو جاتی ہے۔ تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے، بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، اندھے کے قریب پہنچا، عزیز رشتے دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو۔ بندہ پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں۔ علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، بندہ تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے۔ تم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے۔ تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اس سے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں، ادھر موت آئے گی، ادھر میں اپنے آقا سے ملوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قدم نہیں دے رہا، بس یقین بیٹھ جو گیا۔ دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہے، اور صحابہ کرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی۔ توحید باری تعالیٰ صحابہ کرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے، یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مقام جاتا تھا، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر بات کہنا پڑا صحابہ کرام۔ اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی۔ حضرت زید بن حارث سب کہہ رضی اللہ تعالی غلام ہیں، بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے خرید لیا۔ والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا۔ کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور قریبانہ زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا۔ لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا۔ رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی۔ غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا۔ ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھاپے کا لحاظ۔ ابو طالب کہنے لگا کیا بات، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا۔ ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلواتے، حضور تشریف لے آئے۔
अबू तालिब कहने लगे, और मेरे यतीम भतीजे, ये मक्के के लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं तेरा भतीजा गालियां निकालता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान सारी उम्र में कभी भी किसी को किसी हाल में भी गाली नहीं दी। पत्थर मैंने खाए, मार मैंने खाई, रात दिन इनकी मार सहता हूं, मैंने तो कभी गाली तो क्या बद्दुआ भी नहीं दी। मक्के का कौन सा चौक है जिसमें इन्होंने मुझे नहीं मारा? कौन सी वो जगह है? साहबी कहता है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के चौक में खड़े होकर लोगों को कुरान मजीद सुना रहे हैं। मैं उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं था। मैंने देखा चारों तरफ काफिरों का मजमा लगा हुआ है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंट मारता है, कोई रोड़े मारता है, कोई हड्डी मारता है, कहकर चारों तरफ से मार पड़ रही है। और सरकार मदीना बिला तामुल कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं, जख्मों से खून के फुहारे छूट रहे हैं। एक औरत ने कोठे पे से आवाज दी, ऐ ज़ैनब तुम कहां चलेगी? तुम्हारे अब्बा को लोगों ने लहूलुहान कर दिया। हज़रत ज़ैनब अपने घर से निकली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी का प्याला लेकर। ज़ैनब की आंखों ने देखा सरकार मदीना का तमाम जिस्म जख्मी है, लहू में कपड़े भी तरबतर है, शराबूर है। बेटी अपने बाप को लिपट गई, अब्बा जान घर चलो, ये लोग क्यों मारते हैं? क्या वजह? मार क्यों पड़ी? क्या हुआ? आप तो किसी का माल नहीं छीनते, उधार लेकर वापस करते हो, मुहाफिजत करते हो, सबकी इज्जत करते हो, सिला रहमी फरमाते हो, आपको लोग क्यों मारते हैं? फरमाया बेटी तुझे मालूम नहीं, मैं इन तमाम लोगों को ये कहता हूँ सारी कायनात का मालिक वो एक खुदा है, इस पर ये बर्फ फेरता हूं। इसकी यह वजह है इन सब के नाराज। मैं खुदा का कुरान सुनाता हूं, अल्लाह की तौहीद का पैगाम इन तक पहुंचाता हूं। मुर्रिखीन ने लिखा है, हज़रत ज़ैनब ने पानी का प्याला पेश कर दिया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मुबारक में लेकर कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। वो मार सही है काली कमली वाले ने, खुदा की कसम। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि अल्लाह की राह में जितनी मैंने मार खाई इस जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे इतनी किसी ने मार नहीं। और बल्कि एक मकाम पे आता है, यूं फरमाया कि और तो और रहे, गैर तो गैर रहे। मेरी पैदाइश के वक्त में जिस चचा ने मिठाई बांटी थी, जिसने गांधिया गुलाम आजाद किए थे, मेरे बदन पे, मेरे जिस्म पे ऐसी जगह नहीं जहां पे सगे चचे के हाथ का पत्थर ना लगा। कोई मजाक है? अबू तालिब के सामने हुजूर बैठे हैं, फरमाया चाचा जान मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, मेरा गाली देने का प्रोग्राम ही नहीं, मिजाज ही नहीं, मैं क्यों गाली दूं किसी को? वो वहीं पे बैठे थे, मक्के के जो बड़े बड़े शैतान थे वो वहीं मौजूद थे। कहने लगे कौन कहता गाली नहीं देते, हर वक्त निकालते हो गालियां? लेकिन ना ना मैंने गालियां कब निकाली? उन्हें कहता नहीं कि सारे जहान के खुदा झूठे हैं, तमाम खुदा गलत है, बस एक खुदा सही है, वही अहकमुल हाकिमीन। उन्हें तो ये गाली है? हाँ यही तो गाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नजदीक अगर ये गाली है तो मुझे खुदा का हुक्म है कि मैं ये पैगाम पहुंचाता रहूं, चाहे मेरी हड्डियां भी खत्म कर दी। अबू तालिब बेचारा क्या समझता? वो समझा के जिद कर रहे हैं, जिद हो रही है। आया क्या बैठा, कहने लगा मेरे भतीजे अब अगर तू इनकी बात को नहीं मानता तो आज के बाद मेरा सहारा ना तकना। ये सहारे वाला मसला बड़ा गलत है। कोई कहता है कि जी मेरे माँ बाप है, अगर मैं कमा के ना खिलाऊं तो भूखे मर जाएंगे। कोई कहता है जी मेरा उस्ताद है, अगर हम ना उसको खिलाएं तो वो मर जाता। मुक्तदी कहते हैं कि अगर इमाम को हम ना खिलाएं तो उसका तख्ता कभी से निकल गया होता। ये सहारे, अल्लाह पाक ने सारे सहारे तोड़े। अबू तालिब कहने लगा मेरा सहारा ना तकना, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सरकार दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया चाचा जान आज तक तुमने गलत समझा कि मैं तुम्हारी कमर पे तुम्हारे बलबूते पे ये सब कुछ कर रहा हूं। हटो आप भी एक तरफ होके देख लो, वो खुदा मेरी हिफाजत करने लगे, वो मालिक के कायनात, वो बेनियाज खुदा है, वो ही मेरी हिफाजत करे। मक्के के लोग पहले तो अकड़े, कुफर की यह आदत है, पहले अकड़ता है, बड़ा जोर दिखाता है, हम यूं कर देंगे, देखना जी अभी रगड़ देते हैं, और जब सामने आए
उसी वक्त ही करके चुप हो जाते हो, नहीं जी नहीं अभी में गल की जाती बोलने लगे, बस फौरन ढीले पड़ जाते हो उसी वक्त। पहले दिमाग में थोड़ी सी खरखरी होती है, जब सामने आया हक, जाल हक को ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जब हक आएगा बातिल भागेगा, इस्लाम आएगा तो कुफर का सत्यानाश और बेड़ा गर्क होगा, रह ही नहीं सकता कुफर। और मुझे अफसोस है कि आज की दुनिया में तुम्हारे पास 6666 कुरान की आयात मौजूद है। अरे 8 लाख से ज्यादा पैगंबर के इरशादात का जखीरा मौजूद है। 1,29,000 सहाबा किराम के कौल और अफ़आल और अमल मौजूद है, और बड़े बड़े बुजुर्ग और आइम्मा की जिंदगी मौजूद है। आज भी लोग क्या कहते हैं कि पता नहीं केड़े पासे हक है, सानू तो एवें ना करता है। कितनी बड़ी बेईमानी के अल्फाज काका, जे हुण का ही पता नहीं लग गया तो फिर लगना ही नहीं। जब तक पता नहीं लगा फिर लगेगा कब्र में, फिर आगे पता लगेगा, फिर पुरसरात में पता लगेगा, फिर मौत के झटके के वक्त पता लगेगा। अगर अब भी तुझे कुरान समझ में नहीं आया तो फिर आएगा ही, फिर कब आना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में दखल अंदाजी करने वाले लोग दुनिया में इस कदर सलील होकर के मरे कि तारीख आज उनके बाद कोई और ऐसी नजीर पेश नहीं कर सकती। फरमाया फला तुतिल मुकद्दिबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बिल्कुल भी ढीले ना पड़े, इनके पीछे ना लगना। मैं खुदा आपका निगहबान और मुहाफिज हूँ, कोई परवाह ना करो, आप है और मैं हूँ, बस किसी की क्या हाजत बाकी। तो साहबा किराम ने अपने अपने वक्त में ऐसा अंदाज इख्तियार किया, अल्लाह बनी, मर्द तो मर्द रहे, औरत साथ। और कितनी खुश नसीब माई है, खामिंद भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, खुद भी सहाबिया, खुद भी सहाबिया। अरे कुर्बान कर दूं 2 जान की दौलत है उस माई के जूते से उड़ी हुई खाक पे, जिसका पूरा घराना काली कमली वाले का गुलाम बन चुका हो, और गुलाम भी इस तरह का। अबू जहल को मक्के में सिर्फ सुमैया मिलती थी, उसे और कोई ना मिला। इसे ढूंढ कर क्यों लाया? ईमानदार और भी तो थे, इसके बेटे को पकड़ के लाता, इसके खामिन को पकड़ के लाता, खानदान के और लोगों को इस तरीके से क्यों नहीं मारा? इसलिए कि बेटा जवान था, खामिन भी ताकतवर था, और लोगों की जानों में जान थी। अबू जहल मक्के का बदमाश था, कहने लगा कमजोर को मारना आसान है, कमजोर को मारना आसान है। सुमैया इस कदर बुढ़ेपा तय कर चुकी थी, गर्दन हिलती थी, जुबान कतराती थी, हाथ हरकत करते थे, गर्दन में हाथ पांव में रासा आ चुका था, लेकिन खुदाबंद जुल जलाल का दिया हुआ ईमान और नबी का अता करदा कलमा और अल्लाह की तौहीद को सुमैया ने अपनी रगों में ऐसा बसाया था कि जमीन और आसमान हिल सकते हैं, पर आसमां के सुमैया के ईमान में फर्क नहीं आ सकता, इतना मजबूत ईमान था। अबू जहल सारे मक्के में से ढूंढ के लाया बुढ़िया को। पता चला ये जो कमजोरों को लोग मारा करते हैं, गरीबों को सताया करते हैं, महकूमों पे जुल्म किया करते हैं, पता चला कि इन शैतानों ने ये चाल अबू जहल से सीखी है, और उसी की नस्ल हो तो कोई पता ही नहीं, वरना और मक्के में मिल सकते थे। सुमैया को छांट के क्यों लाया? इसलिए कि ये बूढ़ी है, कमजोर है, डर जाएगी, उम्र रसीदा औरत है, घबरा जाएगी, बुढ़ेपे में वैसे भी दिल कमजोर हो जाता है। लाकर मैदान में खड़ी कर दी, पैरों में रस्सी बांध दी, हाथों में रस्सी बांध दी, और बर्छा लेकर कहने लगा सुमैया अब 2 रास्ते हैं, या जान बचा या ईमान बचा, तीसरा रास्ता नहीं है। सुमैया फरमाने लगी, और जालिम तू क्या समझता है, जो बर्छा तू मुझे मारने के लिए दिखाता है, मैं तो महबूब का दरवाजा खोलने के लिए इसको चाबी समझती हूँ। तू मुझे बर्छा दिखा रहा है मारने के लिए, और मारने में मेरे देर क्या है? बेहतर होगा कि बर्छा तेरा हो, सर मेरा हो, डर मेरे आका का हो, और मैं जाकर कहूँ कि मैं हाजिर हो गई हूँ, इससे बड़ी क्या सआदत हो सकती? मुझे और क्या चाहिए? अगर तो सुमैया खड़ी है, सहाबा कहते हैं कोई घबराहट नहीं, किसी तरह की परेशानी है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान बेटा हुजूर की खिदमत में पहुंचा और जाके कहने लगा, या रसूलल्लाह जरा तशरीफ तो लाओ, मेरी बूढ़ी अम्मा का हाल तो देखो। हुजूर तशरीफ लाए,
कितने बेकस और मजबूर होंगे उस वक्त में मुसलमान कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सुमैया को बंधा हुआ तो आंख में आंसू आ गए और फरमाया अम्मार इसी वक्त दौड़ के जाओ, सुमैया को जाके बहिश्त की बिशारत सुना और जाकर के मैं नबी का सलाम पहुंचा। क्या खुशनसीब माई है, आखिरी वक्त में तुझे पैगंबर का सलाम आ रहा, शहंशाह कायनात का तुझे सलाम मिला। इसलिए नहीं कि तू बंगले से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू कोठी से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू वजीर आजम की बीवी है, इसलिए नहीं कि तू गवर्नरों के खानदान से है, इसलिए नहीं कि तू दुनिया में बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, बल्कि इसलिए कि आका की गुलामी का फंदा तुमने वो मजबूत डाला है कि तुम अपनी जान का कीमत तो बनवा सकती हो, पर ईमान के मैदान से पीछे हटने के लिए कौन तैयार है। सुमैया के बेटे ने आकर के सलाम पहुंचाया, नबी का पैगाम और बिशारत दी, तो मुस्कुरा रही हैं, काफिर हैरान खड़े हैं। हम तो कहते थे बुढ़िया घबराएगी, ये थर थर कांपने वाली, ये ज़ईफा, ये कमजोर, ये नातावा, हमने तो सोचा था ये फिर जाएगी तो और भी फिरेंगे। अरे बूढ़ी का ये हाल है तो जवान क्या करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।